کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے لیے، ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا، قطع باشد کوئی ہو، شرک۔ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں، پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا لگتی ہے هل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟